السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، اعلی حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، امام عشق و محبت، حسان الہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے یہ خوب فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مشہور و معروف حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی، خالق ارض و سما مجھے اس کے متعلق حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کی ایک فضیلت سماعت فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا، پھر کچھ کام کی وجہ سے میں باہر نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں واپس لوٹا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ ہی میں تھے۔ جب میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں دیکھا تو میں نے یہ سوچا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، مگر اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نماز حقیقت میں مکمل ہو چکی تھی، مگر سرکار مسلسل حالت سجدہ میں ہے۔ اتنا طویل سجدہ ہوا کہ مجھے ڈر لاحق ہوا کہ کہیں حالت سجدہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قفص انصری سے پرواز تو نہیں کر گئی۔ یہ چیک کرنے کے لیے جب میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کو ہاتھ لگایا، میرے آقا نے فرمایا کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ عبداللہ ابن مسعود ہوں۔ کہا کیا کام ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سجدہ طویل ہو گیا تو مجھے ڈر لاحق ہوا کہ کہیں حالت سجدہ میں آپ کا وصال تو نہیں ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا ابھی سدرا کے مکی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا میں اس پر اپنی رحمتیں نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر اپنی سلامتی نازل کروں گا۔
اسی نعمت کے شکرانے پر میں نے یہ لمبا سجدہ کیا۔ میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، تو ہمیں بھی چاہیے ہما وقت میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کے تحفے پیش کرتے رہے۔ عشق رسول میں ڈوب کر بابا زبلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمر میں سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں اور زندگی کے لمحات بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے نظر آ رہے ہیں۔ کل تک جو خود بچے تھے آج وہ بچوں کے باپ بن گئے، اور ایسا لگ رہا ہے، عالم یہ ہے کہ زندگی کا چکر جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گھوم رہا ہے اور عمریں جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آپ خود غور فرمائیں کہ ماہ رجب المرجب جو ابھی ابھی ہماری نظروں سے گزرا، اسی رجب المرجب میں ہم نے شب معراج کا پروگرام اسی مسجد میں بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ کیا تھا، جو ابھی کل ہی کی بات لگ رہی ہے۔ مگر ماہ رجب المرجب بھی گزر گیا، ماہ شعبان بھی ان قریب گزرنے کو ہے، اور ماہ رمضان شریف پھر وہی اپنی آن بان اور شان کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہو جائے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رجب المرجب کا چاند دیکھ کر ہی ماہ رمضان کی تیاریوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ماہ رمضان شریف کے 4 5 8 روز پہلے سے رمضان شریف کی تیاریاں کرتے نہیں، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رجب المرجب کا چاند دیکھ کر ماہ رمضان کی فکر میں اور اس کی تیاریوں میں مشغول ہو جاتے۔ اسی لیے تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ماہ رجب المرجب کا چاند دیکھتے تو اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، ماہ رجب و شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور ماہ رمضان کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو وہی برکتوں والا مہینہ ان قریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جو ہم سے لینے کچھ نہیں آتا بلکہ ہمیں بہت کچھ عطا کرنے کے لیے آتا ہے، اور اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ کوئی مہینہ ہمیں اتنا نہیں دیتا جتنا ماہ رمضان ہمیں عطا کر کے چلا جاتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، وہی ماہ مبارک جس کی فضیلت کے متعلق مختار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اس ماہ میں اگر کوئی بندہ نفل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نفل کے بدلے میں فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں اگر کوئی بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 70 فرضوں کا ثواب۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اللہ کا وہ برکتوں والا مہینہ، اللہ کا وہ رحمتوں والا مہینہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ منشأ خداوندی یہ ہے، مولا یہ چاہتا ہے کہ کہیں میرے بندے ثواب حاصل کرنے میں کنجوسی نہ کرے، کہیں میرے بندے نیکیوں کے معاملے میں کنجوسی نہ کرے، اور کہیں میرے بندے نیکیوں کے معاملے میں دور نہ بھاگے، اس لیے کہ نیکیوں کے معاملے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوا کرتی ہے وہ شیطان کا مکر ہوا کرتا ہے، وہ شیطان کا فریب ہوا کرتا ہے، وہ شیطان کی مکاری ہوا کرتی ہے، وہ شیطان کی عیاری ہوا کرتی ہے، وہ شیطان کی جال سازیاں ہوا کرتی ہے جو نیکیوں کے معاملے میں مسلمان کو روکتی ہوئے نظر آتی ہے۔ اسی لیے تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد کرو کہ میرے مختار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر لیا کرتا ہے، شیطان کو قید کر لیا کرتا ہے کہ کہیں میرے بندے نیکیوں کے معاملے میں کوئی بہانہ نہ بنا سکے کہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا تھا اس لیے رمضان میں ہم نیکیاں نہ کر سکے۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر لیتا ہے اور پکار پکار کر اپنے بندوں سے کہتا ہے آؤ میرے بندوں،
آؤ میرے بندو یہ مہینہ تمہارا ہی مہینہ ہے، آؤ میرے بندو اس مہینے میں میں نے اپنی رحمتوں کے سارے دروازے تم پر کھول دیے ہیں، آؤ میرے بندو اس مہینے میں میں نے اپنی برکتوں کے سارے دروازے تم پر کھول دیے ہیں، آؤ میرے بندو اس مہینے میں میں نے جہنم کے ساتوں دروازے تم پر بند کر دیے ہیں، آؤ میرے بندو اس مہینے میں میں نے صرف تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے تم پر کھول دیے ہیں، آؤ میرے بندو اس مہینے میں میں نے اپنی جود و سخا کے سارے دروازے تم پر کھول دیے ہیں، آؤ اس مہینے میں اب خوب عبادت کرو، خوب ریاضت کرو، تاکہ تمہارے نام اعمال میں نیکیوں کا انبار لگ جائے اور تمہیں میری بارگاہ کا قرب خاص نصیب ہو جائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، کتنی برکتوں والا مہینہ ہے، کتنی برکتوں والا مہینہ کہ اللہ اکبر۔ آپ غور فرمائے کہ ماہ رمضان شریف میں روزہ رکھنے والا روزہ رکھنے کے بعد فرض نمازوں کی پابندی کے بعد نمازیں پڑھنے کے بعد وہ کوئی تسبیح و تحلیل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کے بعد وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، نماز پڑھنے کے بعد وہ بندہ استغفار نہیں کرتا، نماز پڑھنے کے بعد وہ بندہ کوئی عمل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کے بعد فرض نمازوں کی پابندی کے بعد وہ بندہ ایکسٹرا نوافل بھی نہیں پڑھتا، بس صرف سویا رہتا ہے، نمازوں کی پابندی کے بعد صرف وہ سویا رہتا ہے۔ میرا کریم رب ماہ رمضان کی برکتوں کی وجہ سے اس بندے پر اتنا کرم فرماتا ہے، اتنا کرم فرماتا ہے کہ روزہ دار نماز کی پابندی کے بعد کوئی عمل نہ کرے، تب جب سویا ہی رہے تب بھی مولا اس روزہ دار کا سونا بھی نیکیوں میں شمار فرما دیا کرتا ہے، اس روزہ دار کا سونا بھی نیکیوں میں شمار فرما دیتا ہے۔ روزہ دار کا سونا عبادت، روزہ دار کا جاگنا عبادت، روزہ دار کا بیٹھنا عبادت، روزہ دار کا چلنا عبادت، روزہ دار کا کھانا عبادت، روزہ دار کا مسکرانا عبادت، بلکہ لمحہ لمحہ ہر سانس روزہ دار کی مولا عبادت میں شمار فرما دیا کرتا ہے۔ یہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے، یہ ایسا رحمتوں بھرا مہینہ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ غور فرمائے مسجدوں میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں اور جب 2 8 10 لوگ بیٹھے ہو، 20 25 لوگ جب بیٹھے ہو تو وہ بندہ بڑی عاجزی سے نماز پڑھتا ہے۔ کیوں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بند کر کر کے نماز پڑھتا ہے، دھیرے دھیرے سے نماز پڑھتا ہے، دھیرے دھیرے سجدے و رکوع کرتا ہے۔ کیوں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر پرہیزگار سمجھے، لوگ مجھے دیکھ کر پرہیزگار سمجھے، لوگ مجھے دیکھے تو مجھے نمازی سمجھے۔ اسی طرح وہی بندہ جو مسجد میں 2 4 8 10 لوگوں کے سامنے عاجزی سے اور بڑی خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، وہی بندہ جب اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر نماز پڑھتا ہے تو وہاں کاہلی کے جلوے نظر آتے ہیں، وہاں سستی کے جلوے نظر آتے ہیں، وہاں بڑی جلدی جلدی سجدہ و رکوع کرتا ہے، وہاں بڑی جلدی جلدی نماز پڑھتا نظر آتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا تو عبادتوں کے معاملے میں تکبر کا شائبہ ہوتا ہے۔ روزہ کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہاں تکبر کا دخل نظر آ رہا ہے، مگر اللہ اکبر روزہ ایسی عظیم عبادت ہے، روزہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ وہاں دور دور تک تکبر کا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ روزہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ وہاں دور دور تک تکبر کا کوئی دخل ہی نظر نہیں آتا۔ آپ خود غور فرمائے نا کہ ایک روزہ دار جب روزہ رکھنے کے بعد ظہر کی نماز جب ادا کرتا ہے، فجر کی ادا کرنے کے بعد ظہر ادا کرتا ہے، اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر مسجد میں قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد جب اپنے گھر جاتا ہے، غور فرمائیے آپ، روزہ دار ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جب اپنے گھر جاتا ہے، اللہ اکبر، گھر کے سارے افراد سو رہے ہیں، گھر کے لوگ آرام کر رہے ہیں، اب کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے،
فریج کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہے، فریج کے اندر ٹھنڈے ٹھنڈے مشروب موجود ہے، فریج کے اندر افطاری کے لیے جو سامان اکٹھا کیا گیا ہے، جو تیاریاں کی گئی ہے، وہ سارا سامان اندر موجود ہے، کچن کے اندر اچھے سے اچھا کھانا موجود ہے، مرغ مسلم پڑے ہوئے ہیں، فروٹس موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہے، شربت کے ٹھنڈے مشروب موجود ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ غور فرمائیں کہ روزہ دار چاہے تو فریج کھول کر تھوڑا سا پانی جلدی جلدی پی لے، کون اسے دیکھنے والا ہے؟ ٹھنڈا مشروب پی لے، کون اسے دیکھنے والا ہے؟ تھوڑا سا کھانا کھا لے، گھر کے افراد سو رہے ہیں، کون اسے دیکھنے والا ہے؟ مگر وہی بندہ کچن میں داخل ہونے کے بعد فوراً باہر نکل آتا ہے، اس لیے کہ وہ بندے کا ضمیر پکار اٹھتا ہے، اس کا وجدان پکار اٹھتا ہے کہ گھر کی اس چار دیواری کے اندر بھلے ہی مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، میرا پروردگار مجھے ضرور دیکھ رہا ہے، میرا پالنہار حقیقی مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندہ جب مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے اور نماز کے لیے آنے کے بعد وہ بندہ جب پہلے وضو کرتا ہے، وضو کرنے میں سب سے پہلے کلی کرتا ہے، کلی کرنے کے لیے پانی کو اپنے منہ میں لیتا ہے، اللہ اکبر، پانی کو جب منہ میں لیا، اب بندہ چاہے تو 2 4 8 10 گھونٹ پانی کے اتار لے، بازو میں بیٹھنے والے تک کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے پانی کے 2 4 گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتار لیے ہیں۔ بندہ چاہے تو اپنی پیاس بجھا سکتا ہے، بندہ چاہے تو پانی پی سکتا ہے، کسی کو پتہ تک نہیں چلے گا، مگر بندہ اللہ اکبر وضو کے لیے کلی کرنے کے لیے جب پانی منہ میں لیتا ہے، منہ میں لینے کے بعد منہ میں پانی گھما کر فوراً تھوک دیتا ہے، اس لیے کہ بندے کا ضمیر پکار اٹھتا ہے کہ پانی میں نے منہ میں لیا ہے اور اگر حلق سے نیچے اتار بھی لوں بھلے کسی کو پتہ نہ چلے گا، کوئی مجھے نہ دیکھے گا، مگر میرا پروردگار مجھے ضرور دیکھ رہا ہے، میرا پالنہار حقیقی مجھے ضرور دیکھ رہا ہے، میرا خالق کائنات مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، بندہ کھانے سے دور ہے اللہ کی رضا کے لیے، بندہ پینے سے دور ہے اللہ کی رضا کے لیے، بندہ ٹھنڈے مشروب سے دور ہے اللہ کی رضا کے لیے، بندہ حق زوجین سے دور ہے اللہ کی رضا کے لیے، اپنی بیوی سے دور رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے اتنے سارے کام کرتا ہے، غور فرمائیے آپ، ساری عبادتوں کے معاملے میں تکبر کا شائبہ ہے، مگر روزے کے اندر پیوریٹی ہی پیوریٹی ہے، روزے کے اندر اخلاص ہی اخلاص نظر آتا ہے، مگر بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے اتنے سارے کام کرتا ہے، ساری چیزوں کو ترک کر دیتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کی رحمت کو بھی جوش آتا ہے اور میرا مولا فرماتا ہے اے میرے بندے تو ٹھنڈے مشروب سے دور ہے میری رضا کے لیے، تو ٹھنڈے پانی سے دور ہے میری رضا کے لیے، تو کھانے سے دور ہے میری رضا کے لیے، تو اپنی بیوی سے دور ہے میری رضا کے لیے، اے میرے بندے یہ سارے چیزیں تو میری رضا کے لئے کر رہا ہے، تو میرے بندے دیکھ لے دوسری عبادتوں کے معاملے میں میں تجھ کو نیکیاں عطا کروں گا، میرے بندے تو نماز پڑھے گا میں تجھ کو نیکیاں دوں گا، تو حج کرے گا میں تجھ کو نیکیاں عطا کروں گا، تو زکوٰۃ دے گا میں تجھ کو نیکیاں عطا کروں گا، تو پڑوسی کے حق ادا کرے گا میں تجھ کو نیکیاں عطا کروں گا، رشتہ داروں کا حق ادا کرے گا میں تجھ کو نیکیاں دوں گا، ساری عبادتوں کے وسیلے میں تجھ کو نیکیاں عطا کروں گا، مگر روزہ تو میری رضا کے لیے رکھ رہا ہے تو اس میں صرف نیکیاں نہیں ملے گی، الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ فرماتا ہے روزہ میری رضا کے لیے رکھا جا رہا ہے، اے میرے بندے دوسری عبادتوں کے معاملے میں تجھ کو نیکیاں دوں گا مگر روزہ میرے لیے ہے، تو روزہ رکھنے والا خود اللہ کو پا لیا کرتا ہے، روزہ رکھنے والا خود خدا کو پا لیا کرتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیو اب بتاؤ مجھے اس ماہ مبارک کا استقبال کیسے کرو گے، اس عظمتوں والے برکتوں والے مہینے کا ویلکم کیسے کرو گے؟ کیا معاذ اللہ رب العالمین اس مہینے کا ویلکم ہم کیرم بورڈ خرید کر کریں گے کہ چلو لاک ڈاؤن کا سیزن بھی چل رہا ہے، تراویح کی نماز کے بعد ٹائم پاس کرنے کے لیے کیرم بورڈ کام آئے گا؟ کیا اس ماہ مبارک کا استقبال فل ریکٹ خرید کر کرو گے کہ چلو اس ماہ مبارک میں تراویح کی نماز پڑھی نہیں پڑھی سب یکساں ہی ہے، اس کے بعد ٹائم پاس کرنے کے لیے سحری تک فل ریکٹ کھیلنے کے لیے کام آئے گا؟ کیا اس ماہ مبارک کا استقبال بال بیٹ خرید کر کرو گے؟
کیا اس ماہ مبارک کا استقبال تاش پتے خرید کر کرو کہ معاذ اللہ رب العالمین؟ ہرگز نہیں مسلمان۔ اس ماہ مبارک کا استقبال اسی طریقے سے کرنا جس طریقے سے اس ماہ کا استقبال مصطفیٰ جان رحمت نے کیا ہے۔ اس ماہ مبارک کا ویلکم اسی طریقے سے کرنا جس طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس ماہ کا استقبال کیا ہے۔ آپ خود غور کریں نا، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اس ماہ مبارک کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ فرمایا گیا ماہ رجب المرجب سے ہی، ماہ رجب المرجب سے۔ ہم تو ماہ رمضان کی تیاریاں رمضان کے 8-10 دن پہلے سے شروع کرتے ہیں، مگر وہ صحابہ تھے جو رجب کا چاند نظر آتے ہی رمضان کی تیاریوں میں گرفتار ہو جاتے۔ ماہ رجب المرجب کا چاند نظر آتے ہی اپنا کاروبار سمیٹنا شروع کر دیتے تھے، اپنا کاروبار سمیٹنا شروع کر دیتے تھے۔ اگر کسی پر ان کا قرض ہوتا، کسی پر ان کا قرض ہوتا اسے مہلت دے دیتے، اور کسی کا ان پر قرض ہوتا تو اس کا قرض ادا کر دیتے۔ یاد رکھیں آپ کیا فرمایا کہ کسی پر ان کا قرض ہوتا، کسی شخص پر ان کا قرض ہوتا اس کو قرض ادا کر دیتے، اور ان پر اگر کسی کا قرض ہوتا اس کو قرض ادا کر دیتے، اور اگر کوئی ان کا قرضدار ہوتا تو اس کو مہلت دیا کرتے تھے، مہلت دیتے تھے کہ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب یہ ساری چیزیں مجھے نہیں کرنی، لین دین کا معاملہ رمضان کے بعد دیکھ لیں گے، مہلت دے دیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھے کہ مختار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرا آقا فرماتے کہ اگر کوئی بندہ اپنے قرضدار کو مہلت دیتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے قرضدار کو مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب سارے بندے میدان قیامت کی تانبے کی زمین ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اس وقت ہر شخص اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہر شخص العطش العطش پکار رہا ہوگا، ہائے پیاس پکار رہا ہوگا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی ایک قرضدار کو مہلت دینے کی سبب اس بندے مومن پر اپنی رحمت کا سایہ فرما دے گا، اپنی رحمت کا سایہ فرما دے گا۔ قرضدار کو مہلت دیا کرو، دادا گیری مت کیا کرو، مہلت دیا کرو۔ تو صحابہ مہلت دے دیتے تھے، اور اگر ان پر کسی کا قرض ہوتا اس کا قرض ادا کر دیا کرتے تھے، اور سارے معاملات سے فارغ ہو کر ماہ رجب المرجب سے ہی قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جایا کرتے، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جایا کرتے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اکثر صحابہ تو روزوں کی پریکٹس شروع کر دیا کرتے۔ خود مختار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھ لے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے رمضان کے علاوہ ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، یہ ہمارے اسلاف تھے، اور اس طریقے سے وہ ماہ رمضان کی تیاریاں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ مگر افسوس، صد ہزار افسوس، ہم ماہ رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ اور ایسے بھی ظالم میں نے دیکھے ہیں جو ماہ رمضان نظر آنے والا ہو، چاند نظر آنے والا ہو، اس کے 2 4 8 روز پہلے سے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں، ہائے اب رمضان آ رہا ہے، سگریٹ کے بغیر کیسے چلے گا، بیڑی کے بغیر کیسے چلے گا، پان پڑیکی کے بغیر کیسے چلے گا۔ ارے نادانو، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کرو، اس لیے کہ مولا فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ جو بندہ صبر کرتا ہے وہ خدا کو پا لیا کرتا ہے۔ صبر کرو، یہ مہینہ صبر کا ہے۔ اور جانتے ہو آپ یہ مہینے میں اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں نازل فرماتا ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، یہ برکتیں خود ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک غریب شخص جو رمضان کے علاوہ جس کا دسترخوان خالی نظر آتا ہے، ماہ رمضان کے علاوہ جس کا دسترخوان خالی نظر آتا ہے، ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ایک غریب شخص ہی کیوں نہ ہو، اس کے دسترخوان پر ایسی نعمتیں نظر آتی ہیں جو ماہ رمضان کے علاوہ اس کو نصیب تک نہیں ہوتی۔ یہ برکتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے، یہ رحمتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے۔ اگر چاہتے ہو
کہ رحمتوں کا دروازہ تم پر کھلا رہے، اگر چاہتے ہو کہ برکتوں کا دروازہ تم پر کھلا رہے تو خدا را اس ماہ کی قدر کر لینا، اس ماہ کی عزت کر لینا۔ اس لیے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ساری دنیا تو جھوٹی ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت جب تک کہ رمضان کی قدر کرے گی وہ ذلیل نہ ہوگی، میری امت جب تک کہ رمضان کی قدر کرے گی وہ ذلیل نہ ہوگی۔ اب اس سکے کا دوسرا پہلو کیا ہوا؟ سکے کا دوسرا پہلو یہی ہوا کہ رمضان کی ناقدری کرو گے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ آج جگہ جگہ مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، آج جگہ جگہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، آج جگہ جگہ مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ وجہ صرف یہی ہے کہ مختار کائنات کا فرمان حق ہے۔ ہم نے رمضان کی قدر نہ کی، ہم نے ماہ رمضان کی عزت نہ کی۔ ماہ رمضان میں بھی پوری رات ہمارے بچے بال بیٹ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر ہم انہیں اف تک نہیں کہتے۔ ہمارے بچے فل ریکٹ تک کھیلتے ہیں، مگر بڑے بھی بچے بنتے نظر آتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھو یہ مہینہ بال بیٹ کھیلنے کا نہیں ہے، یہ مہینہ کیرم بورڈ کھیلنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کی تلاوتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مسکرانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اگر واقعی میں چاہتے ہو کہ ذلت اور رسوائی سے بچا لیے جاؤ، اگر واقعی میں چاہتے ہو رحمتوں کے دروازے تم پر ہمیشہ کھلے رہے، اگر واقعی میں چاہتے ہو برکتوں کے دروازے تم پر ہمیشہ کھلے رہے، اگر چاہتے ہو کہ تا دم آخر عزت کی موت مرو، تو مسلمانوں عزت چاہیے تو رمضان کی عزت کر لو۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت سے سرفراز فرما دے گا، آخرت میں بھی عزت سے سرفراز فرما دے گا۔ رمضان کی عزت کر لو، رمضان کی عزت کر لو، رمضان کی قدر کر لو۔ مختار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان حق ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا ہے کہ جو رمضان کی قدر کرے گا وہ کبھی ذلیل ہو ہی نہیں سکتا، کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں رمضان کی قدر کر لو، رمضان کی عزت کر لو کہ مہینہ بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بڑا ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بار اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رجب میرا مہینہ ہے، رجب میرا مہینہ ہے، شعبان کیا فرمایا؟ شعبان رجب شہر اللہ، شعبان رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، میری امت کا مہینہ۔ اس میں امت کے لیے امتحان رکھا گیا ہے، میری امت کا مہینہ کہہ کر اس ماہ میں ہمارے لیے امتحان رکھا گیا ہے کہ اب یہ مہینہ ہمارا ہے، اس میں ہمارے لیے برکتوں کے دروازے کھولے گئے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھولے گئے ہیں۔ اب ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں، پاس یا فیل، یہ ماہ رمضان کے بعد رزلٹ آؤٹ ہو ہی جاتا ہے۔ تو خدا را اس ماہ کی قدر کر لو، اس ماہ کی عزت کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب عبادت و ریاضت و قرآن مقدس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔